بسم تو اس مسئلے پر جو ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مجلس واحد میں 3 طلاقیں قرآن و سنت اجماع و قیاس مجتہد سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، 3 ہی ہیں، اور 3 کو 1 قرار دینا مذہب شیعہ ہے، پھر رضائیوں کا مذہب ہے، پھر ہمارے اس دور کے غیر مقلدین المعروف اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے۔ چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک والوں کا یہ اتفاقی مذہب ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ہے۔ جواب دعویٰ یہ ہے کہ یک بارگی سے دی ہوئی 3 طلاقیں 1 طلاق ہے، اور عدت کے اندر رجوع بغیر حلالہ کے ہے، اور بعد از عدت نکاح جدید بغیر حلالہ کے ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ رجعی طلاق ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ اپنا جواب دعویٰ قرآن اور حدیث صحیح سے پیش کریں گے۔ چلیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 4 طریقوں مناظرہ ہوا، 6 طریقوں 1.5 کنال ہمیں مسجد اہل حدیث کے لیے انتقال دیا گیا ہے۔ مسجد کے اندر یہ تعلیم موجود ہے۔ نمبر 2 ایک مسجد بندہ نمبر 2 مسجد اہل ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد دوسری بات اب بات کریں گے آپ تیسری بات حقیقت بلانے والے کی کھولنے دو نا، آپ تکلیف کیوں ہے؟ تیسری تحریر مولانا الیاس گھمر کے دستخط ہیں جس پہ لکھا تھا کہ حلال پہ لعنت ہے، حلال والا بچہ ولد و زنا ہے۔ اصل دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ کون اپنے مسئلے کے خلاف لڑ کے دے دیا تھا؟ اپنے مسئلے کے خلاف کون لڑ کے دے دیا تھا؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ الیاس گھمر کی تحریر ہے، دستخط ہے، اپنی آنکھوں سے بن سکتا ہے رسول اللہ کی بلانے والے کی۔ مولانا الیاس گھمر کے دستخط اور تحریر موجود ہے۔ بچہ ولد و زنا ہے، حلال پہ لعنت ہے۔ کس نے لکھا تھا ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ موضوع کی طرف آئے کیوں ہے؟ حقیقت سن لے، لوگوں کے ہاتھوں میں مٹی ڈالو، حقیقت سن، حقیقت ابھی لوگ کو دیکھ کے لے گئے مٹی کا تھانہ سامنے آ جائے گا۔ آج جواب دعویٰ پڑھے قبل ان یدخل بہات، یعنی غیر مدخلہ کی وضاحت بتا دیں، اس کی کون سی دلیل ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 306 ہے، کتاب الطلاق ہے، اور یہاں یہ صاف لکھا ہے اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدہ۔ جو روایت آپ نے پیش کر دی ہے وہ مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے پیش کی ہے۔ نہیں مولانا ٹھہرے، مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے ہمارے پڑھنے سے پہلے پیش کر دی ہے۔ ہمارے پیش کرنے سے پہلے 3 طلاقوں کے دیکھ ہونے کی ایک مجلس میں یک بارگی سے دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک ہونے کی حدیث خود مولانا ذاتی نے پیش کی ہے۔ مولانا پڑھو فیصلہ ہے، خود پیش کر دی ہے، خود کے ایک ہونے کی پیش مولانا نے کر دی ہے۔ ایک واقع ہو جائے گی، 2 لغو ہوں گی، خود یہ ریورس کر کے سن سکتے ہیں۔ جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے یہ سنن ابی داؤد سے، ذرا الفاظ بھی سنیں۔ قال اجیزوہن علیہم، اب اگر 3 اور 2 لغو تھی، ایک ہی طلاق واقع ہوئی تھی، حضرت عمر نے کیوں 3 نافذ کی؟ فرمایا اجیزوہن علیہم، ان پر نافذ کر دو۔ اگر مولانا 3 نافذ کیوں کی؟ 3 نافذ کیوں کی؟ ذاتی صاحب ذرا جواب دے۔ جو آپ نے بیٹھے نہیں بات آپ نے کہا کہ جو غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں دے، ایک واقع ہو جائے گی، 2 مولانا لغو ہوں گی۔ اگر جو آپ نے حدیث پیش کی ہے بطور دلیل، حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں اجیزوہن
अलैहिम, इन पर ये जायज कर दो, नाफिज कर दो। हजरत उमर तीनों को नाफिज करते हैं, ये मौलाना अब्दुल गफार ज़ाबी दो को लगब करता है। बात में चलिएगा अपनी जगह पे आएगा। मौलाना करें, आपने शिया वाली बात छेड़ी है, इसलिए जरा ये भी सुन ले, आगे मुनाजरा होने तो दें। हम बताएंगे कि शिया को कौन मानता है, मिर्जाई का मददगार कौन है, शिया को सहाबा पे ज़बाने लगाम करवाने वाला कौन है, वो हम बताएंगे। बात करने तो दे। ये जो रिवायत पेश की है आपने, जो बात की रिवायत उसके उलट पेश की है, उसमें तो ये है कि तीन एक ही हो जाती थी हजरत अबू बकर के दौर में। मौलाना ये दलील हमारी पेश कर ली है। आपकी शिकस्त के लिए रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, इतना ही काफी है। इतनी बुखलाहट अभी दावे के अंदर है, जब आगे मैदान मुनाजरा अहले हदीस के इन तालिब इल्मों के सामने सजेगा, पता नहीं क्या हालत होगी, दुनिया मंजर देखेगी आज इंशाअल्लाह। और तवज्जो फरमाओ, बड़ा शौक हुआ इनको हदीस पढ़ने का। आप बताएं, अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जुराबों पर मसा करना जायज है ना जायज है? तो जिस सुफियान सौरी की तदलीस की वजह बना के तर्क रफ़ईदैन को ज़ईफ़ कहते हैं, उसी तदलीस को मानकर जुराबों पर मसा करते हैं। ये देखने के बाद हमारे नजदीक तो यह मनसूख मतरूक है दीगर रिवायात के मुताबिक, पुरानी आयात के मुताबिक। कहते हैं जुराबों पर मसा मनसूख हो चुका है। मौलाना अबू हनीफा ने अपनी वफात से 3 दिन पहले रुजू कर लिया था, और जुराबों पर मसा किया करो। हिदाया सफा नंबर 61, हिदाया नंबर 61। अबू हनीफा ने खुद रुजू किया और मरने से 3 दिन पहले, और जुराबों पर मसा किया करो, जुराबों पर मसा किया करो। सही के साथ फिर इसने जो अपने रजू की रिवायत का भी पढ़ा कि इमाम अबू हनीफा ने मरने से पहले 3 दिन पहले रजू किया था, इसने इसको सनद सही के साथ पढ़ा। मैं कहता हूँ इसको सनद सही के साथ तुम पढ़ दे, 2000 रुपए नाम। के अंदर जो इमाम अबू हनीफा का कौल पेश किया है, इसकी सनदे सही पेश करो। मौलाना मैं चैलेंज से ये बात कहता हूँ कि हदाया किताब आपकी है, हदाया किताब आपकी है, इसकी सनद तुम पेश कर दो, इस कौल की सनद मैं पेश कर दूंगा। हदाया किताब तुम्हारी, हदाया तुम्हारी किताब। मार भी इसका कैमरा, अल हिदाया तो कल कुरान, कैमरे पे लगाओ। आज हदाया किधर गई? हिदाया हनफियों की किताब है और हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। हिदाया की सनद तुम पेश कर दो, हिदाया की सनद तुम पेश कर दो, इस कौल की सनद मैं पेश कर दो। लोगों, मुसलमानों, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह का कुरान आपके सामने है, कुरान की सनद सही ये पेश कर दे, हिदायत की मैं कौन है बताओ, शिया कौन है? कौन है शिया? ये अल-रफ़्उ व तकमील फिल जरह व तादील कहते हैं फल हनफियतो लहा फरूअन बेतबारे इख्तिलाफ अल-अकीदत मिनहुम शिय्यतो। और बात हनफी शिया है, खुद हनफी का कह रहा है। और मारो कैमरा, समझ आ गया भाई। एक साडा खालिद, 2 साडे मामू, 3 साडे मलबे। कौन है? 11 बंदे कट्ठे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हदीस हो चुके हैं, हमें कुरान और हदीस की समझ आ गई है। आज चल मनाज़ मोहम्मद इकबाल चदरा तिब्बत दस्तियां वाले तुम मैं अल्लाह को हाजिर नाजर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किताब को समझ के मैं अला हदीस बन गया। मैं अला हदीस का नारा मार मोहम्मद
نعرے بازی کا بھی کہہ دو جی بلڑ بازی ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح مولانا مقصود احمد صاحب نے آپ کے سامنے اچھی باتیں کی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا پاس رکھیں گے یقیناً یہ جو بھی بات چیت انشاءاللہ ہونے والی ہے اس میں آپ بھائیوں کا سب سے اچھا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ بس سنیں پھر آپ دل میں فیصلہ کریں کہ کس کے پاس دلائل ہے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے یہ تالی بجانا نعرے بازی باتیں اونچی اونچی کرنا خلل ڈالنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں سے بات ہوگی آپ تک آواز پہنچے گی آپ بس دونوں طرف سے مناظرین کی بات سنیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ فیصلہ خود کریں کسی قسم کی جو ہے بدنظمی نہ پھیلائیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی یہ جس طرح بھی بیان دیا ہے جس طرح میں کوئی حلق بازی یا نانے کی غم کرتی ہم آپ کے پاس یہاں پہنچے ہیں تاکہ ان کا ایک جو مسئلہ ہے چلو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل ہو جائے تو آپ سے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہمارا احترام کریں گے کہ ہم آپ کے مہمان ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں اور یہ سب بھائی جو دور سے تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں جو دوسرے ضلعوں سے آئے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ضرور خیال رکھیں گے آپ کی بڑی مہربانی یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات میں اگر کوئی تلخی ہوتی ہے وہ مسئلے کے اوپر تو آپ اس میں نہیں وہ کریں آپس میں کسی قسم کی آپ تلخی وغیرہ نہ کریں بس آپ بات سنیں آپ کا کام سماعت کرنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ وہ اپنی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بات اچھے ماحول میں اور انشاءاللہ اصلاحی طور پہ ہوگی ٹھیک ہے دلائل اپنے اپنے ہیں موقف اپنا اپنا ہے لیکن اس میں اصلاح کا پہلو ضرور ہونا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا بڑی مہربانی شکریہ جب سے کلا تو محلہ جانا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز المحترم سامعین عزیز دوستو، آج جو یہ مناظرے کا پروگرام منعقد ہوا ہے، مسئلہ یہ مسئلہ موضوع ہے جو طلاق ثلاثہ. اس میں ایک موقف ہم اہل سنت والجماعت احناف کا ہے اور دوسرا موقف ہمارے فریق مخالف غیر مقررین اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے وہ کہلاتے بھی ہیں، ان کا ہے. وہ اپنا دعویٰ خود پیش کریں گے اور ہم اپنا دعویٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس مسئلے پر. تو اس مسئلے پر جو ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے
وہ یہ ہے کہ مجلس واحد میں 3 طلاقیں قرآن و سنت اجماع و قیاس مجتہد سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، 3 ہی ہیں، اور 3 کو 1 قرار دینا مذہب شیعہ ہے، پھر رضائیوں کا مذہب ہے، پھر ہمارے اس دور کے غیر مقلدین المعروف اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے۔ چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک والوں کا یہ اتفاقی مذہب ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ہے دعویٰ۔ اور اس موضوع پر جو طے ہوا ہے ابھی، ٹائم تو ہم ابھی طے کریں گے، شرائط بھی کچھ لکھیں گے ابھی، لیکن جو چیزیں ہم نے ابھی طے کر لی ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے مناظر جو ہیں مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے صدر مناظرہ علامہ عبدالغفار ذہبی، اور اسی طرح ہماری طرف سے معاونین مناظرہ جو ہیں وہ مولانا محمد عاطف صاحب، مولانا محمد بلال صاحب اور مولانا محمد افضل صاحب، اور اسی طرح مقام مناظرہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، چاکر نمبر 229 TPDA سلہ لیا تیرا لال شاہ قریشی، اور یہ مناظرہ کرانے والے بانی جو ہیں قاری محمد بلال صاحب اور محمد کاشف صاحب، اور ہمارے فریق مخالف کی طرف سے جو مناظر ہم نے طے کیے ہیں، صدر مناظر معاونین مناظر مولانا عامر کریم صاحب، اور صدر مناظر غیر مقلدین اہل حدیث کی طرف سے قاری بلال صاحب، معاونین مناظرہ مولانا شفقت رسول صاحب، مولانا ادریس صاحب، مولانا اکرم شہزاد صاحب، اور افراد مناظرہ بھی طے یہی ہوئے تھے کہ 10 ساتھ بیٹھیں گے، اور تقریباً وہ ابھی وہ اتنے ہی بیٹھے ہیں۔ باقی سامعین کو ہم نے باہمی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لیا، دور بٹھا دیا ہے، اور اس پر سیکورٹی کو بھی متعین کر دیا ہے، اور اس پر ہماری دونوں طرف سے دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا دعویٰ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجلس واحد کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، کتاب و سنت اجماع و قیاس سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا، اور یہ 3 کو 1 کہنا مذہب جو ہے یہ شیعہ کا پہلے مذہب تھا، پھر بدعیوں کا، پھر غیر مقلدین اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اہل اسلام میں سے سنیوں کا اہل سنت والجماعت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ائمہ سیاستہ ہو یا جتنے محدثین ہیں سب کا مذہب یہ الحمدللہ یہ ہم نے دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ اب یہ میں فریق سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کریں، اور اس کے بعد چند شرائط طے ہوں گی، اور اس کے بعد پھر وقت مناظرہ طے کر لیتے ہیں، اور پہلی ٹرم کتنے منٹوں کی ہوگی، اگلی ٹرم میں کتنے منٹوں کی ہوگی، ٹائم کی پر ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، تو میں مولانا صدر صاحب جی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم۔ آپ حضرات نے مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ انہوں نے جو باتیں ہمارے درمیان طے ہو چکی ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اپنے دعوے کو بھی پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے دعوے کی تنقید کرنے کا حق ہے۔ دعویٰ انہوں نے کر دیا جیسے ان کی مرضی تھی، دعویٰ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن اس کی تنقید کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مسلک اہل حدیث کی طرف سے میں صدر مناظر ہونے کی حیثیت سے ان کے دعوے کی تنقید کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو انہوں نے اپنے دعوے میں لکھی ہے، جو پڑھ کر سنائی ہے، کہ اہل سنت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے، تو مولانا سے میرا سوال یہ ہے کہ اتفاقی عقیدہ ہونا ثابت کریں، محض لکھنے سے بات نہیں ہے۔ شافعی اس کو جائز کہتے ہیں، حنفی 3 طلاقیں اکٹھی کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے، امت کا اتفاق یہ ہوتا ہے۔ شافعی کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینی یہ جائز ہیں، اور حنفی حضرات کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ بدعت ہے۔ یہ اتفاق ہوتا ہے۔ شافعی کچھ کہتے ہیں، حنفی کچھ کہتے ہیں، مولانا نے دعوے میں لکھ دیا کہ اتفاق ہے، یہ اتفاق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کو چاہیے تھا کہ دعویٰ لکھتے وقت اس بات کی وضاحت کرتے کہ مولانا کا موقف اور ہے، ایک مسئلہ میں اور ہے، دوسرے مسئلہ میں اور ہے۔ مولانا کہتے ہیں، مولانا جو احناف کے نزدیک جو موقف ہے 3 طلاقوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی دخول کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، ہم بستری کرنے سے پہلے، تو 3 کی 3 واقع نہیں ہوں گی بلکہ 1 واقع ہوگی۔ جب دخول کے بعد وہ طلاق دے، 3 اکٹھی دے دے، پھر 3 ہی واقع ہو جائیں گی۔ تو مولانا نے تو اس کی بات ہی نہیں کی، اس کو اپنے دعویٰ میں چھیڑنا تک گوارا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اپنے دعوے کے اندر یہ بھی وضاحت کریں کہ ان کی فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مولانا فروقی صاحب، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں اکٹھی دے تو 1 طلاق ہی شمار ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب 2 اکٹھی دے 1 شمار ہوگی، 3 اکٹھی دے تو 1 شمار کیوں نہیں ہوگی؟ دادی صاحب توجہ کریں، 2 دے تو 1 شمار ہوگی۔ تیرے حنفی فقیہ لکھتے ہیں 3 دے تو 1 شمار کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب کون دے گا مولانا؟ یہ 3 سوالات ہیں میرے آپ کے دعوے پر، اس کو آپ واضح کریں گے، بات تب آگے چلے گی، ورنہ بات نہیں چل سکتی۔ جب تک دعوی واضح نہیں ہوگا آگے بات کیسے چلے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے اپنا دعویٰ آدھا لکھا ہے، مکمل دعویٰ نہیں لکھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں واضح کرتے ہیں، کھول کے بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے جو 3 طلاقیں یک بارگی سے اکٹھی دے دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہوگی، اس کے بعد جو رجوع ہوگا وہ حلالے کے بغیر ہوگا۔ مولانا جو احناف ہیں دیوبند، ان کا یہ نظریہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ حلالہ کرنے کے بعد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں 3 1 ہوگی، رجوع حلالے کے بغیر ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں کہ طلاقیں 3 کی 3 ہو جائیں گی، رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر حلالہ کرانا پڑے گا۔ تو دعوے میں تو حلالے کا ذکر نہیں ہے، اور فتوے کے اندر ذکر، مدرسے جب پڑھائیں فتوا دیں لوگوں کو، اس میں ذکر عوام کے سامنے چھپا لیا گیا۔ کیوں؟ کس لیے چھپایا گیا؟ جو دعویٰ، جو فتوا باہر ہے، آج اسے مناظرے میں کیوں نہیں کھول کر بیان کرتے؟ اسے بیان کیجئے۔ 4 میرے سوالات مولانا سنیں۔ آپ نے کہا کہ 3 کے 3 بات پوری
پوری بات آپ بشک پوری کریں. میں صدر کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میں نے دعویٰ پڑھا تھا, آپ بھی اپنا جواب دعویٰ پڑھیں, اس کے بعد تنقید چلے گی. تنقید میں بھی آپ کے دعوے کی کرواؤں گا بعد میں کریں. ہاں, پہلے آپ کے دعوے کی آپ کا آپ نے پہلے پیش آپ کیا. کا جواب دعویٰ, آپ کا دعویٰ جب حل ہو جائے گا میں اپنا دعویٰ پیش کروں آپ گا. کا دعویٰ جب لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا تو لوگوں نے مسئلہ حل کیسے کرنا ہے؟ میں پیش کروں. آپ اپنا دعویٰ سنیں, آپ اپنا دعویٰ پہلے پیش کریں. میں آپ سوالوں کا جواب دیتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے. میرے سوال پورے ہونے دیں نا. سوال کیوں گھبرا گئے ہیں؟ پہلے دعویٰ گھبرا کیوں گئے ہیں؟ مولانا گھبرانے والے آپ غلط کر رہے ہیں. تنقید نہیں کر. سوال آپ 5 کے بجائے 6 کریں. میں جواب نہیں, میں سوال کر رہا ہوں. آپ نے پہلے جواب مولانا نہیں, دعویٰ سنائیں. جواب دعویٰ سناؤں گا میں. پہلے میرے سوالات کا جواب ہوگا, آپ کے دعوے کی تنقید ہوگی, اور اس کے بعد میرا جواب سنانا آئے گا. آپ کو حق ہوگا آپ تنقید کر لیں. میں نے دعویٰ پیش کیا تھا. پہلے آپ کے سوالات دعوے کی تنقید ہوگی. سوالوں کا نہیں کیا تھا. میں نے دعویٰ پیش کیا تھا. جواب دعویٰ کی تنقید بعد میں ہوگی. پہلے دعوے کی تنقید ہوگی. میرا سوال آپ کا بھی دعویٰ نہیں ہے. مولانا آپ نے جواب نہیں دعویٰ نہیں ہے. آپ دعویٰ پیش کریں. میں آپ پر سوال کروں گا. آپ نے دعویٰ کیوں پیش کیا؟ کی ہوگی. اگر آپ مدعی نہیں تھے تو دعویٰ کیوں پیش مدعی ہے. مدعی تو مانے مدعا ہے. میں سب سن رہے ہیں. میں نے دعویٰ پڑھا. دعویٰ پڑھنے والا ماری ہوتا ہے. بات مختصر ہے. میرا سوال آپ جواب دوں گا. میں تنقید پوری ہونے دیں. 5 سوال 10 سوال کریں جواب نہیں سنیں گے. لیکن آپ اپنا جو دعویٰ آپ میری بات آپ دعویٰ پیش کریں. پہلے آپ میری بات پہلے جواب دعویٰ پیش کریں پھر نہیں سنیں گے میری بات. مولانا آپ نہیں سنیں گے. مجھے کیوں اسے کیا ہم دونوں مناظرہ کرنا شروع کر دیں؟ محترم مناظرہ نہیں. ہاں جب بات واضح ہوگی. ہمیشہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کا کام یہی ہے, دعویٰ واضح نہیں کرتے, بعد میں دوڑنے کا راستہ ملے. آج ایسے نہیں ہوگا. آج دعویٰ واضح ہوگا. حق والے دعویٰ ہی نہیں کرتے. بات آگے حق والے دعویٰ ہی نہیں کرتے. آپ لوگوں کو سنایا نا دعویٰ. نہیں, آپ اپنا دعویٰ سنیں نا. حق والے سناؤں گا دعویٰ. میں سوال کرتا ہوں. پہلے آپ کے دعوے کی تنقید ہوگی. تو پہلے دعوے کی آپ تنقید کا دعویٰ نہیں ہے. آپ کہتے دستدار دستدار جو میرا دعویٰ نہیں. میں تنقید کی بات کرتا ہوں. ہم اپنا آپ ابھی لکھ دیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں. پہلے میرے سوالات کے جواب آپ نے دینے ہوں گے. اس کے بعد اپنے جواب دعویٰ میں پیش کروں گا. دعویٰ سنایا ہے. آپ اپنا دعویٰ سنیں پھر کہیں کہ آپ ہی آگے باتیں رکھتی ہیں. تنقید کی بات بعد میں ہوتی ہے. کرنا چاہتے ہیں. تنقید کی بات بعد میں نقص کرنا چاہتے ہیں مولانا. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اور میرا مناظرہ شروع ہو چاہتے جائے. ہیں کہ دعویٰ ادھر سے ہی پیش ہو جائے, جواب دعویٰ بھی آ جائے. یعنی آپ اپنے مناظرہ کو بچانا چاہتے ہیں. آج نہیں ہوگی. مناظرے کو ہاں میں نہیں بچانے دوں گا آپ کے مناظرے کو. یہ وہ بات نہیں کہ ہم نے مولانا کو دیکھا نہیں ہے. مولانا کو موجود یاد ہے. پرانی یاد ہے. وہ مناظرہ بھی یاد ہے. نہیں مانگو گے. جو کر کے مناظرہ یاد ہے ان کو. سوال نہیں سننا ہے میرا مناظرے کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ ہی وہاں پہ دعویٰ پڑے اس کے بعد تنقید ہوگی. اب جواب کبھی نہیں ہو سکتا. آپ میرے سوالات کے جوابات دیں گے. اس کے بعد میں آپ کے 5 سوالوں کے بجائے میں 10 کا جواب دیتا ہوں. میں بھاگا ایسی کوئی بات نہیں. پہلا سوال میرا پہلا سوال یہ دیکھیں ہمارے سوال کا ڈیمانڈ ہے. جواب دعویٰ کی ڈیمانڈ ہے. صدر صاحب جواب دعویٰ پڑے یا لکھ دیں کہ میرا دعویٰ نہیں ہے کوئی. میں بے دعویٰ ہوں. آپ لکھ دیں. آپ لکھ دیں کہ دعویٰ بھی آپ کا آپ کے دعوے ہمارا دعویٰ نہیں ہے کوئی. اہل سنت کا اتفاق ہے. اس طرح عوام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگر صدر مناظر اس طرح گفتگو مکمل نہیں ہونے دیتے, درمیان انہیں بولنا ہے تو پھر ٹائم طے کر لو تاکہ صدر مناظر دا بھی ٹائم طے ہوئے وہ مطابق بولن. جی عوام آئی ہے انہوں نے سمجھ آنی چاہیے. عوام سمجھنے واسطے ہی ہے نا بھائی جان. دعویٰ مکمل ہوئے گا تو جواب دعویٰ آئے گا نا. جواب دعویٰ تیار ہے. دعویٰ مکمل کا ساڑھا ایک سوال سی بھی دعویٰ مکمل کا. دعویٰ مکمل ٹھیک ہے نا جی. بہت اچھی مناظر صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب دیکھو ناظرین سامعین کرام, دیکھو آج جو مناظرہ ہوا ہے اس کے اندر 2 پارٹیوں کا تقابل کرنا ہے. اب 2 پارٹیوں کا تقابل کس وقت ہوگا؟ 2 چیزوں کا تقابل اور تناظر اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں کو ایک میدان میں لایا جائے. دونوں کے دعوے جب آپ کے سامنے آئیں گے اس کے بعد تنقید ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے. ہمارے جب صدر مناظر صاحب نے ہمارا دعویٰ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے نا, اور ہمارے صدر صاحب نے ان سے ایک مؤدبانہ التماس کی تھی کہ صدر صاحب آپ کھڑے ہوں اور اپنا جواب دعویٰ پڑھیں, لیکن بجائے جواب دعویٰ پڑھنے کے اس پر الٹا اعتراض شروع کر دیا. یہ کیوں؟
بھی جو چیزوں کا تناظر کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، وزن کرنا ہے تو دونوں کو لانا پڑے گا. اس لیے ہم سب سے پہلے ان سے جواب دعویٰ پڑھائیں گے، اس کے بعد ہم پر لاکھ سوال کریں، ہم کروڑ جواب دیں گے. واہ بھائی واہ، یہ سب ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ سب اور تونسے سے ہمارے پکائے ہوئے ہیں. الرحمن الرحیم. اس کی حقیقت کو اللہ جو تونسے والی کہہ رہے ہیں نا، خود بھاگے ہو تونسے سے بھی، ٹھیک ہے جی، اور سینامے سے بھی بھاگے تھے، سینامے سے حتیٰ کہ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. سینامے کے مناظرے میں صدر مناظر نے اتنا تک کہا جس طرح خنزیر کمان میں چھپ جاتا ہے ایسے چھپے ہیں. ویڈیو موجود ہے. اگر مناظرہ بھاگا تو مار ہوا تھا، لہذا اسی میں بھی یہ تھا جس پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر ان کے پاس کیا فتویٰ لیا، انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہے، اس نے اپنی بیوی کو رکھ لیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ پورا مارکا بستی بلانی گواہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد اگر اسی طلاق دینے والے خامد نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا تو ہم سچے، اگر رکھ لیا تو یہ سچے. وہاں پہ جا کے فیصلہ کرو، وہاں پہ جا کے فیصلہ کرو. فیصلہ بھی ویڈیو کرے گی، ویڈیو موجود ہے، ویڈیو آپ دیکھو. ویڈیو میں جو کانفرنس تم نے کی ہے وہاں سے لکھو ہے. اصلی دکھانے لوگوں، اصلی دیکھو. ہاں جی، آپ اصلی دکھانے لوگوں، اس پر بھی سینامے سے کیوں بھاگے تھے؟ سینامے سے کیوں بھاگے تھے؟ سینامے والی بات کرو جب کمان میں چھپے تھے. اصلی ویڈیو کمان میں جب چھپے تھے، کمان میں کیوں چھپے تھے؟ سینامے والی سیڑھی لاؤ نا ذرا، سینامے والی سیڑھی لاؤ نا. بلانی والی سینامے والے جب کمان میں چھپے تھے سیڑھی خراب ہو گئی ہے. اچھا ایک منٹ، اور رکھیں سب لوگوں کو دکھائیں. بلانے والی بھائی ہمارے پاس 3 تحریریں موجود ہیں. 3 ایک بات تو یہ ہے کہ 4 تاریخ کو مناظرہ ہوا، 6 تاریخ کو 1.5 کنال ہمیں مسجد اہل حدیث کے لیے انتقال دیا گیا ہے. مسجد کے اندر یہ تحریر موجود ہے. نمبر 2 بندہ نمبر 2 مسجد اعلی ہے. نمبر 2 اس کے بعد دوسری بات ادھر سال کا فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے. اب بات کریں گے آپ تیسری بات، ایک منٹ، آپ تیسری بات دونوں باتیں آپ سے آپ حقیقت بلانے والے کی کھولنے دو نا. آپ تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف کیوں ہے؟ آپ کیا کھولیں گے؟ تیسری تحریر مولانا الیاس گھمر کے 10 خط ہیں جس پہ لکھا تھا کہ حلالے پہ لعنت ہے، حلالے والا بچہ ولد و زنا ہے. اصل تحریر ہمارے پاس موجود ہے. کون اپنے مسئلے کے خلاف لکھ کے دے دیا تھا؟ اپنے مسئلے کے خلاف کون لکھ کے دے دیا تھا؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ بات کرو، ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ الیاس گھمر کی تحریر ہے، 10 خط ہیں. اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہو اس مناظرے کی بلانے والے کی. مولانا الیاس گھمر کے 10 خط اور تحریر موجود ہے. لکھا تھا کہ حلالے والا بچہ ولد و زنا ہے، حلالے پہ لعنت ہے. کس نے لکھا تھا؟ ہوٹو پہ خشکی کیوں ہے؟ موضوع کی طرف آئے کیوں ہے؟ ادھر ادھر کی بات حقیقت سن لے. لوگوں کے ہاتھوں میں مٹی ڈالو، حقیقت سن. حقیقت ابھی لوگوں کو دیکھ کے لے کے مٹی کا تھانہ سامنے آ جائے گا. آج جواب دعویٰ پڑے پھر تنقید نہیں. حضرات ناظرین کرام، یہ علی دعویٰ سے راہ فرار جس مسئلے پر، جس موضوع پر آج مناظرہ ہوا ہے وہاں سے راہ فرار کیا کریں؟ یہ حلالے کا موضوع لا رہے ہیں. اللہ کی قسم پہلے 3 طلاق ہونے کا فیصلہ ہے. اگر حلالے کا نمبر آئے گا اللہ کی قسم ہم ان کو حرامی ثابت کریں گے انشاءاللہ. آج جو موضوع ہے طلاق ثلاثہ کا ہے یا کس کا ہے؟ موضوع سے ہٹ کر باتیں کرنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ جو میں درخواست کروں گا صدر صاحب، آپ جواب دعویٰ پڑھیں، پھر آپ تنقید دعویٰ ہوگا، ہم بھی تنقید دعویٰ کرائیں گے. آپ ہمیں حق ہے، سوال کریں گے. آپ بیٹھ جائیں گے سارے.